بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے فلسطین کے پیار کرنے والے لوگوں، اسلام سے محبت کرنے والے لوگوں، اللہ اور اس کے رسول حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے لوگوں، کیا تمہیں فلسطین میں بچوں، بوڑھوں، بزرگوں، یتیموں اور تمام تر جتنی بھی وہاں پر مخلوق ہے ان کی چیخوں کی تمہیں پکار سنائی نہیں دیتی؟ کیا وہاں پر بہنوں کی جو اڑتی اور چھینتی ہوئی چادریں ہیں، جو ان کی عزتیں ہیں، جب وہ چھنتی اور لٹتی ہوئی آپ سب کو نظر آتی ہیں، کیا وہ دکھائی نہیں دیتی؟ یا تم اپنی آنکھوں سے خود اندھے ہو چکے ہو؟ یا تم اسلام میں سے مسلمان ہو ہی نہیں؟ کیا تم اپنی ذات کو بھول بیٹھے ہو؟ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ماننے والے؟ کیا تمہیں اسلام بھائی چارے کا اور درس نہیں دیتا؟ کیا تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ اخوت اور برادری کا اسلام درس نہیں دیتا؟ کیا تمہیں دوسروں کی تکلیفیں نظر نہیں آتی؟ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نظر نہیں آتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس بہن بھائی، جس انسان کے دل میں کسی دوسرے کے لیے درد نہیں وہ ہم میں سے نہیں؟ تو کیا تمہیں فلسطین میں بچوں، بوڑھوں اور بزرگوں اور ماؤں بہنوں کی چیخیں اور وہاں پر لٹتی ہوئی عزتیں اور وہاں پر ٹکڑے ہوئے جسم نظر نہیں آتے؟ کیا تمہیں مسجد اقصیٰ تمہیں پکارتی ہے، تمہیں نظر نہیں آتی؟ تم یہاں اپنے گھروں تک محدود ہو، کیا سمجھتے ہو یہ آگ تم تک نہیں پہنچے گی، یہ آزمائش تم پر نہیں آئے گی؟ تو تم بھول جاؤ اس بات کو کہ یہ وقت تم پر بھی آنے والا ہے۔ آج کچھ نہیں کر سکتے، اپنے حق کی آواز اٹھاؤ۔ کل قیامت والے دن تم سے میرا رب، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد اقصیٰ کے رہنے والے غزہ کے مسلمان تم سے اس وقت پکار کر پوچھیں گے کہ یا اللہ، ان کے سامنے ہماری ویڈیوز آتی تھی، خبریں پہنچتی تھی، ان تک پیغام پہنچایا جاتا تھا، لیکن یہ خاموش رہے۔ ان حکمرانوں کا تو اللہ تعالیٰ ضرور حساب لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حاکمیت عطا کی ہے، کیونکہ ان کا سب سے بڑا وہ سزا کے حقدار ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود، اللہ تعالیٰ تمام پوری دنیا پر حاکم ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پورے ملک پر حاکمیت عطا کی ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس انسان کو چھوڑ دے گا جس کی عوام، جس کے مسلمان اور جس کے لوگ اس وقت تڑپ رہے ہوں، ان کی دل کی تکلیفوں کو اور ان کے ماحول کو وہ سمجھ نہ سکیں؟ اللہ تعالیٰ ضرور ان سے حساب لے گا اور دردناک ان کو عذاب ہوگا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی ذات میں سے ایک صفت ان کو عطا کی ہے، کیونکہ وہ سربراہ ہوتے ہیں۔ پوری کل کائنات کا مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے، تو یہ سلطنت بھی اللہ تعالیٰ کی ہے، پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ تو اس میں سے اگر اللہ نے آپ کو حاکمیت عطا کی ہے، آپ کو حکمران بنایا ہے، تو آپ پوری دنیا میں سے جس مسلم ممالک میں موجود ہو، آپ اس کے حاکم ہو، آپ اس رعایا کے دیکھنے والے ہو۔ جیسے اللہ پورے نظام کو دیکھ رہا ہے، سب کو چلا رہا ہے، تو کیا حکمران کو یہ نظر نہیں آتا کہ وہاں کے مسلم ممالک کے بہن بھائی، بچے، بوڑھے، بزرگ اس وقت کٹتے پھٹتے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وہ ذہن سے اور دل سے مردہ ہو چکا ہے، ان کو دیکھنے کے باوجود نظر نہیں آتا؟ کیا تم سم بکم عمی فاہم لا یعقلون ہو چکے ہو؟ کیا تمہیں کچھ دکھائی اور سنائی اور نظر نہیں آتا؟ کیا تم بالکل بہرے ہو چکے ہو؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم نے ساری زندگی یہاں پر رہنا ہے، یہیں پر تم نے زندگی گزارنی؟ ارے خدارا آخری وقت کو بھی یاد کرو، جب ایک جھٹکا بھی نہیں لگے گا اور تمہیں موت آ کر دبوچ لے گی۔ تو اپنے ضمیروں کو زندہ کیجئے۔ حکمران کے لیے ہم سب صرف دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ ان سب کو غفلت کی نیند سے بیداری عطا کر، کیونکہ یہ بالکل جاہل ہو چکے، اندھے ہو چکے، پیسوں کی اور دنیا کی لالچ میں اور کرسی کی لالچ میں یہ پاگل ہو چکے، انہیں کچھ نظر نہیں آتا، کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ وقت بدلنے میں دیر نہیں کرتا، وہ جب کک سے لکھ کر سکتا ہے، تخت والے کو فقیر بنا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ وقت آج فلسطین والے بچوں، بہنوں، ماؤں، بزرگوں اور بھائی بہنوں کے اگر حالات پر ہے تو آج ہم پر بھی آ سکتا ہے، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
تو میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ آپ اپنے حق ادا کیجیے. اگر آپ کو کوئی ویڈیو نظر آتی ہے ریپوسٹ کیجیے, شیئر کیجیے, ویڈیو بنائیے, آواز کو بلند کیجیے, اسلام کے جھنڈے کی سربلندی کے لیے آواز اٹھائیے, حق اور سچ کی بات کیجیے. چاہے آپ کے اکاؤنٹ بین ہوں, چاہے آپ کے دشمن کھڑے ہو جائیں, ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ہے اور ہم اس کی محبت کا ثبوت بھی دیں گے. ہم اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ حق کی آواز اٹھاتے رہیں گے. ہمیشہ حق جو ہے وہ باطل پر غالب آ جاتا ہے, باطل مٹ جاتا ہے, حق ہمیشہ غالب رہتا ہے. تو ہم نے اپنی حق کی آواز کو بلند رکھنا ہے, ہم نے کبھی پسپا نہیں ہونا. ہم متحد ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں گے اور فلسطین کے حق میں ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور کوشش کریں گے. جس میرے بہن بھائیوں نے اسرائیل کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہیں کیا تو وہ تمام اسرائیلی پروڈکٹ کو بائیکاٹ کرے, ان کی چیزوں کو استعمال نہ کرے تاکہ ان کو سرمایہ یعنی پیسہ نہ مل سکے جس سے وہ گولی بارود پسٹلز اور تمام میزائل وغیرہ نہ بنا سکیں, کیونکہ ہم بھی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ہی ان کو دیتے ہیں کہ لو ہم چیزیں خریدتے ہیں, وہ پیسے ان کے پاس جاتے ہیں, اس سے وہ چیزیں بناتے ہیں, وہ گولی بارود, وہ اسلحہ, وہ بم جو ہمارے بہن بھائیوں پر, بزرگوں پر, بچوں پر اس وقت ہماری طرف سے جا کر ان پر لگتے ہیں. تو خدا را ہوش کے ناخن لیجئے, ہمیں اپنے دل کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے, ایک ساتھ اکٹھے اور متحد ہونے کی ضرورت ہے. اسلام تمام انسانوں کو متحد کرنے کا نام ہے, اسلام ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کا نام ہے. اسلام میں ایک اگر تکلیف میں ہو تو دوسرے کو درد اور تکلیف اس کی محسوس ہونی چاہیے, اسی کا نام اسلام ہے. تو کیا آپ سب کو نظر نہیں آ رہا, یہ اس وقت ہمارے گھروں میں آگ لگ چکی ہے. آپ دیکھ لیں, آپ کے گھر میں اگر کوئی تکلیف میں ہو تو آپ سب تکلیف میں آ جاتے ہیں. تو خدا را فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائیے اور ان کی آواز پر لبیک کہیے. اللہ کرے ہمارے اس اسلامی حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے اور وہ سب متحد ہو کر امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ کر سکیں. اللہ تعالی ہمیں عقل, شعور, سمجھ عطا کرے, اسلام پر ہمیں متحد کر دے, ہم سب کو نیک بنائے, ایک بنائے اور ہم سب کو یکجا کر دے. اسلام کی قوت سے ہم سب کو مالا مال کر دے, ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر کے ہمیں سب کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد عطا فرما, ہم سب کو متحد فرما. تمام حکمرانوں کو جس وقت پیسے اور غفلت اور کرسی کی اس وقت تگ و دو میں ہے, اللہ تعالیٰ ان کو اس غفلت سے بیداری عطا فرما اور ہم سب کو متحد کر کے ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما تاکہ ہم ان کے لیے آواز اٹھا سکیں, جہاد کر سکیں اور ان کے ساتھ ہم ساتھ برابر کھڑے ہو سکیں. آپ سب سے یہی درخواست ہے, اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجیے گا, ریپوسٹ کیجیے گا اور اس پہ اچھے کمنٹ کے ساتھ فری پیلسٹین لکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے ساتھ ضرور ہمیں مدد عطا کرے گا, ان کو غیبی مدد عطا کرے گا انشاءاللہ, اور اسلام کو بول بالا ہو کر رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے اسلام کے جھنڈے کو سربلندی عطا فرمائے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا پکا سچا عشق بنانے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ.